السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا عشق کے 40 چراغ کے سلسلے کا اصول نمبر 3 کا اگلا پروگرام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اصول نمبر 3 پہ تھوڑی سی اور زیادہ بات کی جائے، اس لیے کہ اصول نمبر 3 میں جو بات ہے وہ اگر صحیح معنوں میں آپ تک نہ پہنچ سکے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی۔ میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو آج کا یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اصول نمبر 3 میں حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ قرآن الکریم پڑھنے والا ہر شخص قرآن الکریم کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کی فہم یعنی قرآن کو سمجھنے کے 4 درجات ہیں۔ 4 قسم کے لوگ اپنے مختلف زاویوں سے قرآن الکریم کو سمجھتے ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ ظاہری معنی سے جیسے آپ کو بتایا تھا ناظرین کل کی صورت میں کہ جیسے قل هو اللہ احد، ہاں جی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یہ ظاہری معنی ہے۔ اور زیادہ تر جتنے بھی علماء، مشائخ اور جو کچھ آپ کو یہ سارے نظر آتے ہیں وہ سارے صرف پہلے درجے تک ہی ہیں۔ دوسرے درجے میں حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ وہ باطنی معنی کا ہے، کہ ان لفظوں کے پیچھے جو معنی اور چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، وہ دوسرے درجے میں آتے ہیں کہ اللہ نے یہ والے لفظ ہی کیوں استعمال کیے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی حکمت والا ہے کہ جو وہ ایک نقطہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں لگا دے تو اس نقطے کا بھی بہت معنی ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے کہ تیسرے درجے میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو لفظ آپ نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد، معنی سے ہٹ کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں بتانا چاہ رہے ہیں جو کہ معنی ہے، جس سے اللہ کی مراد کیا تھی اور اس کے بعد وہ مراد ہے کیا، یہ اس کا بطن۔ اور چوتھا درجہ، تو چوتھے درجے کے بارے میں ناظرین میں نے کل آپ لوگوں سے میں نے عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ چوتھے درجے تک اس قدر وہ عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ تمام ایسے کچھ الفاظ قرآن الکریم کے ایسے ہیں جن پہ انسان کو قدرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ رب العزت جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے جس میں مطلب یہ ہے کہ بلین سالوں کے بعد بھی کوئی سی چیز کا فرق نہیں ہو رہا ہے، تو یقیناً اس کی کتاب میں پھر کیا کیا حکمتیں ہوں گی، یہ میں کل آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہم سمجھتے۔ ناظرین فار ایگزامپل میں اب بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ سورہ مدثر۔ سورہ المدثر جو ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اب اس کی آیات ہے، اس کی مختلف آیات ہیں۔ فار ایگزامپل اب ناظرین آیت نمبر 30 کا ترجمہ، آیت نمبر 30 جو عربی میں ہے ناظرین، میں عربی میں پڑھنے لگا ہوں۔ علیہا تسع عشر، تسع کہتے ہیں 9 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، یعنی کہ 9 کے اوپر 10 یعنی 19۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اس پر ہم نے 19 داروغہ بٹھائے ہوئے ہیں، داروغہ رکھے ہیں، یعنی اس جہنم پہ وہ جو آگ ہے اس کے اوپر 19 حفاظتی داروغہ ہیں۔ 19 آپ نے بھی یہ آیت سنی، میں نے بھی سنی، میں نے پڑھ دی، آپ نے سن لی، کیا چیز آپ کو اس میں خاص نظر آئی؟ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے اوپر 19 داروغہ ہیں، 20 کیوں نہیں، 18 کیوں نہیں، 30 کیوں نہیں، 300، 3000، 1 لاکھ، 10 لاکھ کیوں نہیں، 19 ہی کیوں؟ بڑی کوئی خاص بات ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ لفظ 19 کا استعمال کون کر رہا ہے؟ لفظ 19 کا استعمال ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جنہوں نے اس کائنات کو بنایا، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ جو کچھ آپ دنیا میں نظارے دیکھ رہے ہیں یہ ہوتے ہوئے، یہ بادل اڑتے، یہ برسات، یہ بارش، یہ قطرے، زمین، مردہ زمین سے جناب زندہ چیزوں کا نکلنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، 19 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا 19 پہ تحقیق کرتے ہیں۔ 2 چیزیں اس میں ناظرین آپ نے غور کرنی ہے، لفظ 19 اور داروغہ یعنی حفاظت کرنے والے، تاکہ وہ جو جہنم میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں، وہ جھلس کر اس کے اندر ختم ہوئے، وہاں سے وہ بھاگ نہ سکیں۔ اس کے اوپر وہ لوگ ماشاءاللہ جو خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں آج بھی قرآن الکریم کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، جو ادارے بنے ہوئے ہیں قرآن الکریم کے اوپر جو تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ 19 اور اس کے ساتھ سیکیورٹی سسٹم یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا، ناظرین امیزنگ، بولیے سبحان اللہ سننے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہر سورہ کے آغاز میں قرآن الکریم کی ہر سورت مبارک جتنی صورتیں ہیں 114، ہر کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی رکھا گیا ہے۔ کیا اس کا تعلق کوئی سیکیورٹی سسٹم سے ہے؟ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے تالا کھولتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی تو تالا ہوتا ہے، جس میں تالا نہ بھی ہو اس کا بھی کوئی لاک سسٹم تو ہوتا ہے، گھروں کو کھلا چھوڑ کے تو نہیں جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے اوپر میں آیا ہے، کیا اس کا کیا؟ جب انہوں نے اس کے الفاظ کی گنتی کی اور دیکھا اور حیرت زدہ ہو گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حروف 19 ہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ترتیب دی، اس پہ پھر غور کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں اس میں، اور دوبارہ انہوں نے اس پہ سرچ کی تو ان کے بارے میں سرچ سے ثابت ہوا۔ ناظرین ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اپنے حروف کی تعداد 19 ہے، اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ بسم اللہ کے اندر جو حروف استعمال کرنے ہونے والے ہیں، جیسے کہ اسم نام سے الرحمن جو رحمان ہے اور الرحیم اور رحیم ہے، ان کا اگر آپ کو اگر آپ کے نمبرز کی ڈیٹیل بتائی جائے تو لفظ اسم قرآن الکریم میں 57 یعنی 57 بار یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ضرب 3 کا حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ لفظ الرحمن جو رحمان لفظ ہے وہ بھی قرآن الکریم میں 57 بار آیا ہے، جو کہ 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور جو لفظ رحیم ہے قرآن الکریم میں وہ 114 بار آیا ہے، جو کہ 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 دفعہ آیا ہے۔ ناظرین ابھی غور کیجیے گا، کاش کہ آپ کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہو تو آپ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ لفظ اللہ قرآن پاک میں 2699 مرتبہ آیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ 19 کو 142 کے ساتھ ضرب دیں، ملٹیپلائز کریں 19 انٹو 142، تو جو رقم آتی ہے وہ 2698 آتی ہے، 2699 نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر کیلکولیشن کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ ہے، کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز یونیک نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ملٹیپلائی، ڈیوائڈ یا کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا پلس، کچھ نہ کچھ اس کی مائنس ہوتی ہے، لیکن لفظ اللہ وہ واحد لفظ ہے جو کسی پہ نہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، نہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایکول ہے۔ یہ ناظرین یہ دیکھیے۔ اب آگے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114۔ ٹوٹل جو صورتیں ہیں وہ بھی 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بسم اللہ کم ہو گئی۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی واحد سورہ ہے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتی ہے، ایک کم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سورہ نمل جو چیونٹی والی سورہ ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کیلکولیشن مکمل کر دی۔ وہ دیکھیں کیا بتایا تھا کہ یہ جو قرآن الکریم ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ہمارے یہ الفاظ ہیں۔ دیکھیے نا، لب بے پے تے ٹے سے ہمارے لیے الفاظ ہیں۔ ایک خط آتا ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ میں تو یہ پڑھوں گا کہ لفظ بھائی جان لکھا ہوا ہے، آپ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، حال لکھا ہوا ہے، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو لوگ قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بھائی لفظ الحمدللہ لکھا ہوا ہے جی، رب العالمین لکھا ہوا ہے، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ لفظ ہیں؟ کیا اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لفظ ہیں؟ آئیے ناظرین ایک اور آپ کو کیلکولیشن بتاتے ہیں۔ کاش کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہوتے، تو آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو جو اب چیز بتانے لگا ہوں ناظرین۔ چلیں، یہ تو کچھ آیات کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو آپ نے دیکھی۔
ناظرین سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب امتحان میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس پہ آپ سب سے پہلے اس کوسچن کا جواب دیتے ہیں جو سب سے آسان ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے جس میں صرف 3 آیات ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیات. آئیے اس سے دیکھتے ہیں کہ جو کیلکولیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی جو وہ 19 کا سیکیورٹی سسٹم اور کیا کیا ہے، کیا صورتوں کے اندر بھی کچھ حساب کوئی کیلکولیشن وغیرہ ہے. تو اب آپ تیار ہو جائیے معجزاتی الفاظ دیکھنے کے لیے اور آپ یقیناً انجوائے کریں گے. اور آج سے میرے پیارے ویورز، میرے پیارے مسلمین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور سب میرے رشتہ داروں، آج سے آپ کے دل میں قرآن پاک کے جو ایک قسم کی اہمیت تھی وہ کلام اللہ ہے. آج آپ جب قرآن کریم کی کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹس دا بگیسٹ میریکل ایور ان دا ہسٹری آف یونیورس. نہ میں ہیومن لائف کہوں گا، نہ ورڈ کہوں گا، نہ کچھ کہوں گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جاؤ جنوں انس کو اکٹھا کر لو، سب کو جتنے بھی تم ہو جاؤ ایک آیت بنا کے لاؤ اس جیسی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. جی ناظرین، سورہ کوثر ذرا اسکرین پہ بھی آپ کی آ رہی ہے. اب ذرا اس کو غور سے دیکھ لیجئے اور آپ غور کر لیجئے کہ آپ کو جو ہم دکھانے جا رہے ہیں سلائیڈز، اس کے اوپر کیا ہے. اس کے جب سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں، محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے، وہ لوگ جن کے دل میں واقعی جو کوئی قرآن کریم کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، جب انہوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز غور کی. سب سے پہلے کہ سورہ کوثر کے پہلی آیات میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 10 حروف ہیں. سورہ کوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں. سورہ کوثر کی تیسری آیت میں 10 ہی حروف ہیں. 10 حروف پہلی آیت، دوسری آیت. اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کا کوئی جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ 10 نمبر سے ریلیٹڈ ہے. 10 نمبر سے، نمبر 10. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے مزید تحقیق کی ان تمام الفاظ کے بارے میں تو ان کو پتہ چلا کہ اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ لفظ تکرار سے آیا ہے وہ لفظ الف ہے، جو بار بار آیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ 10 دفعہ آیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو ٹوٹل اس میں الف آئے ہیں وہ 10 دفعہ آئے ہیں. آگے سنیے، وہ حروف جو اس صورت میں ایک ایک دفعہ آئے ہیں، بار بار نہیں آئے، ان کی تعداد بھی 10 ہے. another، یہ دیکھیے ہے نا میرے گھر. آگے سنیے ناظرین، میں خود اس کو انجوائے کر رہا ہوں آپ کو بتاتے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ رب کریم جب ایک ڈاٹ بھی لگاتے ہیں تو اس ڈاٹ کے اندر بھی کائنات ہوتی ہے. ایک یہ کن فیکن والا معاملہ ہے ناظرین. آگے سنیے، سورہ کوثر کی تمام آیات کا اختتام لفظ رے پر ہوتا ہے ناظرین. تمام آیات کا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ رے پہ ختم ہوا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ رے پہ ختم ہوا. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ رے پہ ختم ہوا. یہ رے پہ سارے لفظ کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ رے کی کیا کہانی ہے؟ آئیے جی ناظرین، رے پہ تحقیق کرتے ہیں. جب رے پہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لفظ رے یعنی را عربک میں یہ تو حروف تہجی کا 10واں نمبر ہے. اس میں بھی 10 نمبر کی کیلکولیشن پوری ہوگی. اسکرین پہ آپ سلائیڈ میں دیکھیے، الف با تا سا جیم چے خے دال زال رے، 10 نمبر. امیزنگ ناظرین، 10 کی کیلکولیشن اس پہ بھی پوری آئی. اب آگے آئیے ناظرین، آگے دیکھیے. اس کا مطلب ہے کہ رے یعنی عربی میں را، اردو میں رے لفظ، اس کا حروف تہجی میں عربی میں 10واں نمبر ہے. قرآن عربی میں ہے تو ہم عربی سے گنیں گے. اب سنیے ایک اور امیزنگ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف رے پہ اختتام پذیر ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ الکوثر آخری سورہ ہے جو کہ رے پہ ختم ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے 10واں حروف تہجی ہے. ناظرین سنیے ذرا، میں نے خود بذات خود
میں نے صرف اتنا پڑھا تھا کہ وہ قرآن پاک کی 10 صورتیں ہیں جو رے پہ ختم ہوتی ہیں. میں نے کہا یار اوکے لیٹس ایکسپلور. میں نے تمام قرآن کریم کی 114 صورتیں ایک ایک کر کے کھولیں اور سب کی آخری صورت سب سے پہلے مجھے سورہ المائدہ ملی. سورہ المائدہ ملی جس کا اختتام رے پہ ہو رہا تھا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں نے کہا ایک رے تو مل گیا. اب دوسری مجھے ایک اور صورت ملی ناظرین، سورہ الحج. اس میں بھی ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، رے پہ ختم ہو رہی ہے. میں نے کہا 2 مل گئیں، یہ تو 2 ہو گئیں، باقی 8 رہ گئیں. یہ وہ صورتیں جن کا آخر رے پہ ہوتا ہے. تیسری مجھے ملی سورہ لقمان ناظرین. سورہ لقمان کی آخری آیت ان اللہ علیم خبیر. یہ تو 3 ہو گئیں، ایک اور 4. چوتھا نمبر ناظرین سورہ شورى الی اللہ تسیر الامور، یہ بھی رے پہ ختم ہو رہی. سورہ القمر ناظرین فی مقعد صدق عند ملاک مقتدر، رے پہ ختم ہو رہی ہے سورہ القمر کی. آگے آگئی سورہ الممتحنہ. جی ناظرین نمبر 6 سورہ الممتحنہ الکفار من اصحاب القبور، رے پہ ختم ہوگی. 6 ہمارے پاس ہوگی، باقی رہ گئی 4. 7واں نمبر سورہ القدر حی حتی مطلع الفجر، دیکھ لیں رے پہ ختم ہوگی. فجر رے پہ 7 ہوگی. نمبر 8 سورہ العادیات ان ربہم یومئذ لخبیر. لیں جی 8 ہمارے پاس ہو گئے، اب باقی رہ گئے 2. نمبر 9 پہ سورہ العصر وتواصوا بالصبر، یہ بھی رے پہ ختم ہوگی. 9 ہو گئے. آخری 10ویں سورہ جب میں نے ایکسپلور کی تو سورہ الکوثر ان شانئک ھو الابتر. ناظرین اللہ اکبر یا رب العزت، I love you اللہ تعالیٰ جی. کیا بات ہے، آپ کی ایک صورت بھی بنا دی 3 آیات کی، اور اس میں بھی ایک آپ نے اتنی بڑی کیلکولیشن اور اتنی بڑی. آگے آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو اس کے آگے کی چیزیں بتاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ناظرین، کیا مزید بھی اس میں کوئی ایکسپلوریشن کے لیے ہے؟ سورہ الکوثر میں جو نمبر 10 پہ کوئی نمبر 10 کی جس کی ڈویژن ہوتی ہو، تو تحقیق والوں نے جب تحقیق کی تو ناظرین انہوں نے فرمایا کہ سورت میں جو 10 کا عدد آیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ 10واں دن ہوتا ہے. ذوالحجہ یعنی جو 12واں مہینہ ذوالحجہ ہوتا ہے اس کا جو 10واں دن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کا 10واں مہینہ ہوتا ہے جی ذوالحجہ کے مہینے کا 10واں دن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اس کا اردو میں معنی سنی ناظرین، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کا دن کون سا ہے؟ 10واں. 10 ذی الحج کو ہی سارے قربانی کرتے ہیں نا، عید کا جو دن ہوتا ہے ناظرین. 9 ذی الحج کو تو حج ہوتا ہے. تو یہ ناظرین یہ دیکھیے ایک سب سے چھوٹی سی سورت قرآن الکریم کی، جب ہم نے اس کو ایکسپلور کیا، جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا ہے کہ یہ میرے رب ذوالجلال والاکرام کا ایسا کلام ہے کہ اس کے الفاظ، اس کا زیر. اب آپ کو ناظرین پتہ چل گیا کہ حضرت شمس تبریز نے سن 1245 میں، آج سے 1000 سال پہلے، جب انہوں نے اس پہ جو ہے جب وہ اس میں کھو گئے، جب میں روحانیت میں گرے، تو ان کو کیا چیز محسوس ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک کے جو ہم جتنے علماء اور یہ جتنے بھی ہیں سارے یہ صرف ابھی درجہ اولا پر ہیں، جو کہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے معنی پڑھتے ہیں، اور کوئی اس کی تفسیر میں چلا جاتا ہے، اور بس ان کا معنی، ان کی روحانیت، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکمت رکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو چھوٹی سی حکمت نظر آئی جو شاید ایک اور بھی ہو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین؟ اس میں اور بھی تو حکمت ہو سکتی ہے نا. یہ تو ابھی ایک انسانی عقل نے جب کوشش کی جاننے کی کہ قرآن الکریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، جس طریقے سے قرآن الکریم کے جو عددی معجزے ہیں. ناظرین آپ کو چلتے چلتے بس چھوٹی سی ایک اور بتاتا چلوں، ایک اور چھوٹے سے معجزے ہیں. ابھی تو بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے معجزے ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں قرآن الکریم کی آیات
پڑھ کے قرآن کریم سے نکال سکتا ہوں میرا اونٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ناظرین؟ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں ناظرین؟ 365۔ کہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ لفظ یوم یعنی عربی کا لفظ یوم جس کا مطلب دن ہوتا ہے 365 دفعہ آیا ہے۔ ناظرین ایک سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ لفظ شہر، عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، شین ہے رے، شہر کتنی دفعہ آنا چاہیے؟ 12 دفعہ آیا ہے۔ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں زمین کے کتنے حصے پہ پانی، کتنے حصے پہ خشکی، کتنے حصے پہ کیا، کتنے ملائکہ، کتنے شیاطین، کتنے انسان، کتنے کیا کتنے کیا کتنے کیا۔ یہ ہے قرآن کریم کے۔ کیا آپ نے سورہ حشر کی جو ہے قرآن کریم کی وہ آیات نہیں پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے ہیں؟ اور وہ آپ نے کیا آیات نہیں پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کرتے، کس کے اوپر؟ سمندر کے اوپر نازل کرتے تو پانی میں آگ لگ جاتی۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین ایک دو چیزیں اس میں بڑی یونیک آئی ہیں ناظرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن کریم کو پہاڑ پہ نازل کروں تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی آیت کا ترجمہ ہے نا۔ اور دوسری بار آپ نے واقعہ سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے حد اسرار پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر تھوڑی سی ڈالی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے سرما بن گیا نا، اللہ سیاہ ہو گیا، پھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے ناظرین کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہے وہی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حروف میں بھی کیا پائی جاتی ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وہ مولانا حضرات اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بتائیے۔ تو ناظرین اب بتائیے کہ آپ کے گھر میں غلاف میں رکھی ہوئی کتاب قرآن کریم جس کو آپ پڑھتے نہیں ہیں یا آپ نے موبائل میں اپلیکیشن کے طور پہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے جس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے معجزات کیا آپ نے سنے گے؟ کیسی یہ کتاب ہے؟ لگائیے اپنی زندگی اس پہ اور ثواب بھی کمائیے اور اللہ تعالیٰ سے قربت بھی حاصل کیجیے۔ جتنا آپ زیادہ قرآن کریم کے میں ہوتے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے جائیں گے، ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آپ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو سکتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنتوں پہ، اسماء الحسنہ پہ، سب پہ اس کو فالو کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درجات بھی بڑھا دے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات دکھانے شروع کر دے۔ آئیے ذرا معجزے لیجیے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیر۔ پھر اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک۔